کہتے ہیں تو اس میں ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم ہوگی, تو اس میں ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم ہوگی. آپ سب بھائیوں کو میں کہہ رہا ہوں, اب یہ جو جملہ ہے نا, یہ جملہ ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم ہوگی, اب یہ یہاں پر فکس کرو, یہ فکس کر لو. مرزا جی کہتے ہیں اس چیز سے اختلاف ہے تو اس میں ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم ہوگی. چوتھا بنا کے کھڑا ہوگا, اس میں ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم ہوگی. یہ یہاں رکھو گے جملہ مرزا جی کا کہا ہوا, یہ یہاں رکھنا, یہ تمہیں زندگی بھر کام آئے گا. مرزا جی کی مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کا سب سے بہترین جملہ ہے یہ, جو مرزا جی نے ہمارے لیے بول دیا, اللہ نے ان کے منہ سے نکلوا دیا. اختلاف ہے اس چیز سے تو اس کے لیے ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم ہو. گورنمنٹ کے خلاف جب جتھا بنا کر کسی بھی قسم کی غیر قانونی صورت یا کیفیت اختیار کی جائے گی تو ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم ہوتا ہے. اگر ایک ہم اچھا تو میں سوری 2 جملے میں نے اپنی طرف سے بول دیے, مجھے بولنے نہیں چاہیے. ہم تو مرزا جی کے ہی جملے بولیں گے, انہی کے جواب پڑھیں گے. سنو ذرا, میں ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں, مطالبے سے ہمیں اختلاف نہیں ہے. جتھا بنا کے پارٹی بنا کے اس طریقے سے کرنا ہے, اس چیز سے اختلاف ہے تو اس میں ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم ہوگی. مرزا جی نے سب سے پہلے تو اپنی اسی ویڈیو کے اندر ایک جگہ کہا, میں نے پوری خلافت و ملوکیت میں نا 2 جملے انڈر لائن کیے ہیں. ایک جملہ اس میں سے یہ, انہوں نے کہا حضرت عثمان خلیفہ راشد تھے, خلیفہ اور بادشاہ میں یہ فرق ہوتا ہے. ان کے خلاف پروٹیسٹ ہوا, انہوں نے اپنے لیے تلوار نہیں اٹھائی, اپنی ذات کے لیے شہید ہو گئے, پروٹیسٹ کرنے دیا. تو ریٹ آف دا گورنمنٹ تو قائم ہوگی. اگر خلیفہ راشد حقیقی خلیفہ راشد, مرزا جی جب مرزا جی اب رسیاں ہی دکھ رہی ہیں یار, سانپ ہمیں دکھ رہی, تم اپنے والوں کو سانپ دکھا سکتے ہو, ہمیں تو رسیاں ہی دکھ رہی ہیں. مطلب جب معاویہ اپنے ساتھیوں سمیت کسان سے عثمان کا مطالبہ کرے تو علی پر ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم کرنا لازم, اس کے بعد بھی وہ خلیفہ راشد. لیکن عثمان پروٹیسٹرز کے خلاف اگر ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم نہیں کرے تو یہ ہے خلیفہ راشد. ابے تو کون ہے خلیفہ راشد؟ عثمان ہے یا علی؟ جو ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم نہ کرے وہ خلیفہ راشد ہے, یا جو ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم کرے وہ خلیفہ راشد ہے؟ آپ ہی بتا دو. اصل بات یہ ہے, وہاں تھے ان کے اپنے آبا و اجداد, تمہارے ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم ہونے دینی نہیں ہے. وہاں عثمان تلوار اٹھا نہ لیں, وہاں معاویہ یا علی کا مشورہ ماننا. آپ کو پتا ہے علی اور معاویہ نے کیا مشورہ دیا تھا؟ انہیں قتل کر دو. عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی محبت, جو اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت کرتے تھے, آپ راضی نہیں ہوئے تھے اس بات. میں نے معرفت الصحابہ و اہل بیت میں بتا دیا. آپ سمجھے ذرا اس بات کو, کیا بے حس لوگ ہیں, کیا بے حس لوگ, کیا اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین ہیں مرزا کے. اندازہ کر, ایک ہی ویڈیو میں عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے کہتا ہے انہوں نے چونکہ ریٹ آف دا تلوار نہیں اٹھائی نا اپنے پروٹیسٹرز کے خلاف, تو مطلب یہ ہے خلیفہ راشد. ادھر دیکھو معاویہ نے تلوار اٹھا لی, اور ادھر جب علی معاویہ کے خلاف تلوار اٹھا لے تو ریٹ آف دا گورنمنٹ تو قائم ہو گئی. یہ جہاں تک تو بات ہو گئی, یہاں تک تو بات ہو گئی. اب ریٹ آف دا گورنمنٹ میں آ جاؤ دوسری بات کی طرف. دوسری بات, ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم ہوگی, پکی بات ہے. مرزا جی کو ہم بولیں گے مرزا جی ادھر دیکھو, ہمیں ادھر دیکھ کے بولو ایک دفعہ, ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم ہوگی؟ ہاں پکا, ہاں دیکھ لو, غلطی ہو رہی ہوگی کوئی. اچھا ہم سے سننے میں غلطی ہو گئی, تم نے شاید کہا ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم ہوگی. ہاں ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو پھر معاویہ جب خلیفہ بن جائیں اور اس کے بعد حجر بن عدی یا کوئی بھی کھڑا ہو گیا
گورنمنٹ کے خلاف کوئی کام کرنے لگے اور معاویہ اگر اس کے خلاف کوئی اقدام کرے، تم کو معاویہ نے ظالمانہ قدم اٹھایا، کیوں؟ ریٹ آف دا گورنمنٹ تو قائم ہو گئی اور ہمارے فوراً نہیں نکلوا دینا۔ بقول تمہارے اگر یزید خلیفہ بن گیا تھا تو کسی کا باپ ثابت نہیں کر سکتا، لیکن بقول تمہارے اگر یزید خلیفہ بن گیا تھا تو اگر حسین اس کے مقابلے میں بیعت لینے کے لیے جا رہے ہیں اور یزید فوج بھیج دے اور قتال کا معاملہ ہو جائے تو غلط ہے۔ ہاں، ریٹ آف دا گورنمنٹ تو قائم ہوگی، ریٹ آف دا گورنمنٹ تو قائم ہوگی۔ مسئلہ یہ تمہارے والے لنگڑے لولے مقلد نہیں ہیں۔ عثمان کے لیے ہو تو تلوار نہیں اٹھے گی، علی کے لیے ہو تو تلوار اٹھے گی، معاویہ کے لیے ہو تو ظلم کر دیا تلوار اٹھاتے۔ اب ریٹ آف دا گورنمنٹ کہاں گئی؟ کعبۃ اللہ پہ باقی قابض ہو جائے حجاج بن یوسف، یعنی باقاعدہ حملہ کر کے اس محاصرے کو توڑنا ہے، تم کو ظلم۔ ریٹ آف دا گورنمنٹ کہاں گئی؟ کہاں گئی ریٹ آف دا گورنمنٹ؟ اب لیکن مسئلہ یہ وہ تمہارے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین سن کے چپ ہو سکتے ہیں، ہم تو تمہیں یہاں سے پکڑ لیں گے مرزا جی۔ ریٹ آف دا گورنمنٹ، علی کرے تو ریٹ آف دا گورنمنٹ، دوسرا کرے تو ریٹ آف دا گورنمنٹ نہیں۔ علی کے لیے دین کے اصول کچھ اور ہے، قانون کے اصول کچھ اور ہے، سیاست کے اصول کچھ اور ہے، نہیں۔ اعدلوا هو اقرب للتقویٰ، برابری کرو، اللہ کے نزدیک یہی پرہیزگاری کی بات ہے۔ اور اللہ کی قسم معاویہ کی سیاست کو سمجھنے کے لیے نا انسان کا اتنا سا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے، اتنا سا۔ جو نیرا جاہل ہوتا ہے نا معاویہ کی سیاست کو سمجھ سکتا۔ میں نے جان بوجھ کے جملہ استعمال کیا، پتا ابو بکر کی سیاست پر اعتراض نہیں ہے، عمر کی سیاست پر اعتراض نہیں ہے، عثمان کی پالیسی پہ چوچو نے اعتراض کیا تھا، ہم نے تو پچھلے تمام، اور ابھی تو ہم اس مسئلے کی طرف جائیں گے جو مرزا جی نے پیچھے توجہ دلائی ہے نا کہ میں نے عثمان رضی اللہ عنہ کی پالیسیز کے اوپر مسئلہ نمبر فلاں، مسئلہ نمبر فلاں، مسئلہ نمبر فلاں ریکارڈ کرا۔ ہم سارے مسئلوں کے وہ مسل کے رکھیں گے ان کو انشاءاللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے۔ بات چھوڑنا کہتے ہیں کہ جی وہ یعنی کہ عثمان ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کی سیاست زبردست، عمر کی سیاست زبردست، عثمان کی کچھ پالیسیز غلط، علی کی سیاست زبردست، ہے کوئی مسئلہ نہیں، حسن کی سیاست زبردست، ہے کوئی مسئلہ نہیں، ابو بکر عمر علی حسن کوئی اختلاف نہیں۔ تو اب جب ہم بولیں معاویہ کی سیاست کو سمجھنے کے لیے اتنا سا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے تو کوئی کہ یہ دیکھو ناسبیت، معاویہ کا نام لیا، چوچو معاویہ کا نام اس لیے لے رہے ہیں، پیچھے والوں کو تو سب کو مانتے ہو تم۔ اللہ جرت کر کے کہہ دو ابو بکر کی سیاست غلط تھی، پھر تمہارے سارے اوپر نیچے آگے پیچھے کے جتنے امام تھے سب نکال لیں گے وہ ان کی سیاست۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک۔ کہتے ہیں حضرت علی کی ذمہ داری تھی کہ جو تھا بنائے گا، اور ایک ریاست، اس ریاست سے جو 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی ہے، ایک صوبے کا گورنر اٹھ کے جو ہے وہ ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے اور چند لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ریٹ آف دا گورنمنٹ تو قائم ہو۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، یہ آپ لوگوں کو زندگی بھر کام آئیں گے۔ کہاں کام آئیں گے؟ حجاج بن یوسف کے وقت میں، عبید اللہ بن زیاد کے وقت میں، وہ بھی جب پہلے سامنے والا ہمیں ثابت کرے گا کہ حسین رضی اللہ عنہ کوفہ بیعت کے لیے جا رہے ہیں، پہلے تو یہ ثابت کرے گا، نمبر 2 یزید کی بیعت منعقد ہو چکی ہے، یہ وہ ثابت کرے۔ یہ 2 چیزیں وہ ثابت کر دے، یہ 2 چیزوں وہ ثابت کر دے، اس کے بعد تیسری بات کی نوبت آئے گی۔ سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟